وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے شان کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو معراج کے ابتدائی حصے کا ذکر ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس کی تفسیر، اس میں حکمتیں، فوائد کو اپنے ان سلسلوں کے اندر ہم نے بیان کیا تھا۔ آج کے سلسلے میں معراج کا جو دوسرا حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری ہوئی، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والنجم میں ارشاد فرمایا، اور علماء کی ایک تعداد اس کو واقعہ معراج کے ضمن میں بیان فرماتی ہے۔ تقریباً 18 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں پیش آنے والے کچھ واقعات کا، کچھ باتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جو آیتیں ہیں 18، ان کو سنتے ہیں اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں، برکت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مزید ہمارے سامنے واضح ہوگی۔ ابتدا میں یہ آیتیں سماعت فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والنجم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا، یعنی ارادہ فرمایا، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، دل نے جھوٹا نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ 18 آیتیں ہیں، اور ان کا ترجمہ تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر موجود ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصراً ان آیات کی تفسیر کے حوالے سے سنتے ہیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے، معراج کا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، نجم بولتے ہیں ستارے کو، عام طور پر اس کا مطلب ستارہ ہوتا ہے، کہ ستارہ والنجم، ستارے کی قسم، اذا ہوا، جب وہ اترے۔ لیکن یہاں پر نجم سے مراد کیا ہے، اس حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ والنجم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد فرمائی۔ اذا ہوا یعنی جب وہ اترے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے، آسمان سے نیچے اترے۔ اب اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ عین تفسیر کے مطابق کیا ہے، اور اس کے کئی حوالے موجود ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ هو النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحبیہ نزولہ من السماء لیلۃ المعراج۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جو ہم نے پیچھے ذکر کیا، یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اذا ہوا سے مراد یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے نیچے تشریف لائے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اذا ہوا کا ایک معنی تو یہ ہے معراج سے نیچے تشریف لائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس تشریف لے کر آئے، تو دونوں باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، معراج پر تشریف بھی لے جانا اور معراج سے واپس آنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نجم کے 4 معنی ہیں۔ ایک نجم کا مطلب ہوتا ہے سریا، دوسرا ستارہ، تیسرا نجم کا ایک مطلب قرآن پاک کے مختلف اجزاء، مختلف حصے، اور نمبر 4 نباتات۔ یہ 4 معنی جو ہیں ذکر کیے ہیں، اور چاروں اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر نجم کا اطلاق آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجم کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سریا۔ سریا یہ 7 ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں، اور ان کی علامت اتنی واضح ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر بندہ واضح طور پر پہچان لیتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہوتے ہیں، چمکتے دمکتے یہ 7 ستارے نظر آتے ہیں، ان کا جھرمٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ اپنے اس جھرمٹ کی وجہ سے، اپنی چمک دمک کی وجہ سے دیگر ستاروں کے درمیان ممتاز ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ الگ سے سریا کے ستارے کہلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو نجم کا اطلاق کیا گیا، اور نجم کا معنی جب ہم سریا کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سریا ستاروں کا اطلاق کیا، یعنی یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یہ سریا ستاروں کی طرح ہے۔ تو یہ جو کہنے کا مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سریا ستارے کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا؟ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات اور جو کمالات عطا ہوئے، اس وجہ سے آپ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں بالکل ممتاز ہیں، بالکل واضح ہیں، جس طرح کے سریا ستارے دیگر ستاروں سے ممتاز اور واضح ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کو کسی چیز کے ساتھ مشابہت دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ فلاں شیر ہے، زید شیر ہے، بکر شیر ہے، تو ہمیں یہ نہیں ہوتا مقصود ہمارا کہ وہ واقعی شیر ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ زید کے اندر بہادری ایسی پائی جاتی ہے جیسے شیر کے اندر پائی جاتی ہے، بکر میں بہادری ایسے پائی جاتی ہے جیسے شیر کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بیان کرنا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نجم کیوں کہا گیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمد اذا ہوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آسمان سے اترے، اس سے بات پوری ہو جاتی، لیکن نجم کہا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص اہمیت کو بیان کرنا تھا، خصوصیت کو بیان کرنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نجم ہیں، یعنی وہ ستارے ہیں کہ جو اپنے کمالات اور معجزات کی وجہ سے ویسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں ممتاز ہوتے ہیں، جیسا کہ سریا ستارے اپنی چمک دمک اور اپنے واضح ہونے کی وجہ سے دوسرے ستاروں سے ممتاز اور واضح ہوا کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنا اصل مقصود ہے۔ دوسرا معنی نجم کا ایک تو یہ معنی ہو گیا جو ستارہ ہے، یعنی مخصوص ستارے سریا والے، اور نجم کا ایک مطلق معنی ستارہ ہے، یعنی ہر طرح کے ستارے کو نجم بولا جاتا ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اب جو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، ان کے 2 مقصد قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے۔ ویسے تو بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، بہت ساری ان کے اندر حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر ان کے 2 مقصد ہیں۔ نمبر 1، یہ جو ستارے ہیں ان کے ذریعے سے راہ تلاش کی جاتی ہے، راستے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جب سفر کیا جاتا ہے تو سفر میں
راستے تلاش کیے جاتے ہیں، راستے ان کے ذریعے سے ڈھونڈے جاتے ہیں، ایک یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر دوسرا جو مقصد بیان کیا گیا ہے ان ستاروں کا، وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ شیاطین کے جو آسمان کے قریب جاتے ہیں کہ آسمانی باتوں کو اچک سکیں، لے سکیں، ان شہاب ثاقب کے ذریعے، ان ستاروں کے ذریعے ان شیاطین کو دور کیا جاتا ہے۔ اب اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم کیوں کہا گیا، ستارہ کیوں کہا گیا، تو دونوں کی دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر پائی جاتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ستاروں کی مانند ہیں، بلکہ وہ ستارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی نور لینے والے ہیں۔ وصف دونوں کا ایک سا یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر بندہ دنیا کے راستے متعین کرتا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان ہدایت کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ جن کے ذریعے بھی بندہ آخرت کی راہوں کو تلاش کر لیتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو دیکھ کر بندہ جس راستے پر چلے گا اس راستے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو نجم کہنے کی وجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستارہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کیے جاتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا، اس کی قربت کا راستہ یہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اور یوں ہی ستاروں کے ذریعے شیطان کو دور کیا جاتا ہے۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔ شیاطین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی ان کا راستہ آسمانوں سے روک دیا گیا، وہ آسمانوں کی باتیں اب اچک نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کی وجہ سے، آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجم کہنا یعنی ستارہ کہنا بالکل درست ہے۔ تیسرا معنی اس کا جو بیان کیا ہے وہ قرآن مجید بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف حصے یا قرآن مجید بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نجم کہا گیا اور اس سے مراد قرآن پاک لیا گیا، تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور جو باتیں قرآن پاک کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کو لوگوں کے سامنے واضح بیان کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں قرآن حاصل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر قرآن کے وہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، خبریں بتاتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے سچے ہونے پر خود دلالت کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک جو کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوں، تو خود قرآن پاک اپنی ذات کے اوپر دلیل ہے کہ اس کی مثل دوسرا کوئی لا ہی نہیں سکتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک خود اپنی ذات کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اپنے سچے ہونے پر دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نجم کہا گیا اور نجم کا معنی قرآن لیا گیا۔ چوتھا معنی اس کا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نباتات بیان کیا ہے۔ نباتات وہ ہوتی ہیں کہ جو جڑی بوٹیاں اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اس لحاظ سے نجم کا اطلاق کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اس کی وجہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نجم سے اگر ہم نباتات مراد لیں تو نباتات وہ ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانی جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، بدن کی تقویت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کو وجود ملتا ہے، انسان کی زندگی کی روحانیت اسی کے ذریعے قائم ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ اسی وقت قائم اور دائم صحیح طور پر رہ سکتی ہے، اور آخرت کی زندگی کے جو فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں، وہ اسی صورت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو فالو کیا جائے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ون نجم کی تفسیر کے اندر بیان کی ہیں۔ یہ بیان کر دیا گیا کہ ون نجم سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو معنی یہ بنے گا کہ اس چمکتے دمکتے ستارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے اترے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو آگے کی آیتیں ہیں ان کی تفسیر بھی اگلے سلسلوں کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل و علا ہم سب کو
حضور نبی کے کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے فوائد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عنایتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان میں سے حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان